الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں جو زخم پہنچے تھے، ان کی اس کی تفصیل میں بعض روایات اس طرح ہیں. حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشتد غضب اللہ علی من قتلہ النبی فی سبیل اللہ. اشتد غضب اللہ علی قوم دموا وجہ نبی اللہ. اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر سخت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو. طبرانی کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو فرمایا: اشتد غضب اللہ علی قوم کلموا وجہ رسول اللہ. اس قوم پر اللہ کا غضب انتہائی سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو زخمی کیا. پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا: اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے. صحیح ہے، ان کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے: اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے. بس آپ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کامل طور پر رنگی ہوئی تھی، اس حالت میں بھی غالب آئی جبکہ آپ زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا. اور آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے جب لوگ اس کے نبی پر ظلم کرتے ہیں، اس کے پیارے پر ظلم کرتے ہیں. لیکن اے اللہ یہ ظلم جو کر رہے ہیں یہ لا علمی اور بیوقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو بخش دے. ان پر ان کی غلطیوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا شفقت اور رحمت کا مظاہرہ ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے: قال عبداللہ کانی انظر الی النبی یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قومہ فادمہ وهو یمسح الرمح عن وجهه ویقول اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال آپ سنا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. وہ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے. اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سید خاتم النبیین میں تفصیل لکھی ہے کہ درے پہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مدد سے اپنے زخم دھوئے اور جو 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں چپ کر رہ گئی تھیں وہ ابو عبیدہ بن جراح نے بڑی مشکل سے اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچ کر باہر نکالیں، حتیٰ کہ اس کوشش میں ان کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے. اس وقت آپ کے زخموں سے بہت خون بہہ رہا تھا اور آپ اس خون کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ کیفا یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی ربہم.
کہ کس طرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے اپنے نبی کے منہ کو اس کے خون سے رنگ دیا، اس جرم میں کہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے میرے اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ ان سے یہ قصور جہالت اور لالمی میں ہوا ہے۔ روایت آتی ہے کہ اسی موقع پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء، یعنی عذاب و عفو کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، خدا جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ فاطمۃ الزہرا یہ لکھتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وحشت ناک خبر سن کر مدینہ سے نکل آئی تھیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد احد میں پہنچ گئیں اور آتے ہی آپ کے زخم کو دھونا شروع کر دیا، مگر خون کسی طرح بند ہونے میں نہ آتا تھا۔ آخر حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی خاک آپ کے زخم پر باندھی، تب جا کر کہیں خون تھما۔ دوسری خواتین نے بھی اس موقع پر زخمی صحابیوں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کیا۔ حضرت علی ثانی رضی اللہ عنہ اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک پتھر آپ کے خود پر آ لگا اور اس کی کیل آپ کے سر میں گھس گئے اور اس کے کیل آپ کے سر میں گھس گئے۔ آپ بے ہوش ہو کر ان صحابہ کی لاشوں پر جا پڑے جو آپ کے ارد گرد لڑتے ہوئے شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ کی لاشیں آپ کے جسم اطہر پر جا گریں، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ مارے جا چکے ہیں، مگر جب آپ کو گڑھے سے نکالا گیا اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے یہ خیال ہی نہ کیا کہ دشمن نے مجھے زخمی کیا ہے، میرے دانت توڑ دیے ہیں اور میرے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو شہید کر دیا ہے، بلکہ آپ نے ہوش میں آتے ہی دعا کی کہ رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، میرے رب یہ لوگ میرے مقام کو شناخت نہیں کر سکے، اس لیے تو ان کو بخش دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ احد میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور ان کی لڑائی کرنے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے۔ سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمی دیکھے، ان پر سفید لباس تھا، بڑی سخت لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور اس کو بہقی نے روایت کیا ہے۔ پھر مجاہد نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں فرشتوں نے صرف بدر کے دن لڑائی کی تھی۔ بہقی کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے حکم پر صبر نہیں کیا تو اس وقت فرشتوں نے لڑائی نہیں کی۔ یہ اشارہ درے والوں کی طرف ہے کہ جب انہوں نے اطاعت کا نمونہ دکھایا اور صبر کیا تو فرشتے حفاظت کر رہے تھے، جب انہوں نے بے صبری دکھائی تو فرشتوں نے اپنا سایہ اٹھا لیا۔ واللہ عالم۔ اس بارے میں محمد بن عمر نے اپنے شیوخ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان بلا ان تصبروا و تتقوا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا اور بھاگ گئے تو ان کی مدد نہیں کی گئی، اور ان سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ان کے شیوخ نے کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو مصعب بن عمیر کی شکل میں ایک فرشتے نے جھنڈا پکڑ لیا، اور اس دن فرشتے حاضر ہوئے تھے لیکن انہوں نے قتال نہیں کیا۔ حارث بن سمہ ان حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا
کہ میں نے ان کو پہاڑ کی جانب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے ان کے ساتھ قتال کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں پھر میں عبد الرحمن کی طرف لوٹا تو میں نے ان کے سامنے 7 کفار کو مرے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا تیرا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا، ان سب کو آپ نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس اور اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور ان لوگوں کو ایسے شخص نے قتل کیا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا، یعنی فرشتے ان کے ساتھ مل کر قتال کر رہے تھے۔ ابن سعد نے عبداللہ بن فضل بن عباس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا تو مصعب شہید ہو گئے۔ تو اس جھنڈے کو ایک فرشتے نے مصعب کی صورت میں پکڑ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے مصعب آگے بڑھو، تو فرشتے نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں مصعب نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ فرشتہ ہے، اس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی ہے۔ محمد بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا اے مصعب تو آگے بڑھ، تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مصعب تو شہید نہیں کر دیے گئے؟ آپ نے فرمایا بالکل، لیکن ایک فرشتہ ان کا قائم مقام بنا ہے اور ان کا نام اس کو دے دیا گیا ہے۔ علامہ ابن عساکر نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں نے خود کو دیکھا کہ میں تیر چلاتا ہوں اور ان تیروں کو میرے پاس سفید کپڑوں والا خوبصورت شخص واپس لے آتا تھا۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد میں گمان کرتا تھا کہ وہ فرشتہ تھا۔ عمیر بن اسحاق سے روایت ہے کہ احد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے اور سعد آپ کے سامنے تیر اندازی کرتے رہے، اور ایک نوجوان ان کو تیر اٹھا کر دیتا، جب بھی تیر پھینکتے وہ اس کو اٹھا کر لے آتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو اسحاق تیرا تیر چلا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو کہیں آپ نے فرمایا اے ابو اسحاق تیر چلا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو کہیں نہیں دیکھا اور نہ اس کو کوئی جانتا تھا۔ علامہ بہقی نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے صبر اور تقوی پر وعدہ کیا تھا کہ 5000 لگاتار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور صفوں کو چھوڑ دیا، اور تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو کہ اپنی جگہوں سے نہ ہٹنا کو چھوڑ دیا اور دنیا کا ارادہ کیا، تو ان سے فرشتوں کی مدد اٹھا لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے ان کی بے حقی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ان کو فتح دکھائی، لیکن جب انہوں نے حکم عدولی کی تو ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اپنے خطبے میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب فرشتے دیکھے گئے ان کے سروں پر سیاہ پگڑیاں تھیں اور ان کی ایک یونیفارم تھی۔ صحابہ نے جب ان فرشتوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا تو اسی طرح سیاہ پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں۔ جب روایتیں اکٹھی ہوئیں تو وہ تعجب میں پڑ گئے، مگر جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصومین کی تفصیل فرمائی تھی ویسا ہی مقدر تھا، اور میں ہی ایسا ہوا۔ اسی طرح جنگ احد میں جو فرشتے دکھائی دیے ان کے سروں پر بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں۔ سرخ رنگ میں کچھ غم کا پیغام بھی تھا، کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے پہنچا، ویسا دکھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا۔ ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی،
اور وہ غموں سے نڈال ہو گئے۔ بس اس غزوے میں فرشتوں کی علامت کی بھی کے لیے بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس میں غم اور خون اور دکھ کا پہلو شامل تھا، یعنی سرخ رنگ۔ صحابہ کی ثابت قدمی اور جانثاری کے واقعات بھی بہت ہیں، کس طرح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت انس بن نضر انصاری کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا، میرے چچا حضرت انس بن نضر بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی جنگ میں غیر موجود تھا جو آپ نے مشرکوں سے لڑی۔ اگر اللہ نے مشرکوں سے جنگ میں مجھے شریک کیا تو پھر اللہ بھی ضرور دیکھ لے گا جو میں کروں گا۔ بس جب احد کا دن ہوا اور مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ، جو انہوں نے کیا ہے میں تیرے حضور اس کی مدد کرتا ہوں۔ ان کی مراد ان کے ساتھی تھے، یعنی جو مسلمان تر ہو گئے تھے۔ اور پھر کہا کہ میں تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں اس سے جو انہوں نے کیا۔ ان کی مراد مشرکین سے تھی۔ پھر وہ آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ ان کو سامنے سے ملے۔ انہوں نے کہا، اے سعد بن معاذ، جنت نظر کے معاذ جنت۔ پھر کہا کہ نظر کے رب کی قسم، میں تو احد کی طرف سے اس کی خوشبو پا رہا ہوں۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو کچھ انہوں نے کیا میں نہ کر سکا۔ یہ بھی بیان کر رہے تھے واقعہ علیہ وسلم کو، خدمت میں کہتے ہیں پھر جس طرح انہوں نے لڑے بے دھڑک بے خوف ہو کر، کہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکا۔ حضرت انس نے بیان کیا، ہم نے ان پر 80 سے کچھ زائد تلوار کے زخم پائے یا نیزے کے زخم اور تینوں کے زخم، اور ہم نے آپ کو پایا آپ شہید ہو چکے تھے اور مشرکوں نے آپ کا مسلح کیا تھا۔ ان کا کوئی نہ پہچان سکا سوائے ان کی ہمشیرہ کے، ان کی انگلی کے پورے سے حضرت انس نے ان کو پہچانا۔ انہوں نے حضرت انس نے بیان کیا، ہم سمجھتے تھے یا کہا یہ کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آیت ان کے بارے میں اتری اور ان جیسے دوسروں کے بارے میں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، انس بن مالک کے چچا انس بن نضر کا گزر طلحہ بن عبید اللہ اور عمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چند لوگوں کے پاس ہوا۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انس نے ان سے کہا، تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے۔ انس نے کہا، پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جس طرح ان کا انتقال ہوا تم بھی اسی طرح مر جاؤ۔ پھر انس کفار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس قدر لڑے کہ آخر شہید ہو گئے۔ انہی کے نام پر انس بن مالک کا نام رکھا گیا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اس روز ہم نے انس بن نضر کو اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر 70 زخموں کے نشان تھے اور ان کی لاش کو کوئی نہ پہچان سکا سوائے ان کی بہن کے۔ انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یوں لکھتے ہیں کہ اس وقت نہایت خطرناک لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے واسطے ایک سخت ابتلاء اور امتحان کا وقت تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ ہمت ہار چکے تھے اور ہتھیار پھینک کر میدان سے ایک طرف ہو گئے تھے۔ انہی میں حضرت عمر بھی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک طرف بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس بن نضر انصاری آ گئے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی، اب لڑنے سے کیا حاصل ہے؟ انس نے کہا کہ یہی تو لڑنے کا وقت ہے، تا جو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی وہ ہمیں بھی نصیب ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کا کیا لطف ہے۔ پھر ان کے سامنے سعد بن معاذ آئے،
تو انہوں نے کہا سعد مجھے تو پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انس دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم تھے اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا یہ کس کی لاش ہے۔ آخر ان کی بہن نے ان کی انگلی دیکھ کر شناخت کیا۔ رسول ثانی نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت انس کے چچا جب جنگ احد ہوئی وہ بھی اس لڑائی میں شامل ہوئے اور انہوں نے خوب داد شجاعت دی، خوب لڑے اور خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچایا۔ آخر فتح ہوئی اور فتح کے بعد مسلمان دشمن کے قیدی بنانے اور اس کا مال و اسباب جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ نادان دشمن اس کا نام لوٹ مار رکھتا ہے۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگ ختم ہو گئی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو دشمن اس کا نام لوٹ مار رکھتا ہے، حالانکہ یہ لوٹ مار نہیں ہوتی بلکہ دشمن کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے سمجھا کہ اب میرا فرض پورا ہو گیا ہے۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اور چند کھجوریں ان کے پاس تھیں۔ وہ میدان جنگ سے کچھ پیچھے ہٹ کر فتح کی خوشی میں ٹہلنے لگ گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ کھجوریں کھاتے اور ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت عمر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آج تو ہنسنے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے، مبارکبادیوں کا دن ہے، ایسے موقع پر یہ رو کیوں رہے ہیں؟ چنانچہ وہ حضرت عمر سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ارے میاں آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تم اس وقت رو رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا شاید تمہیں پتہ نہیں کہ فتح کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا دشمن کا لشکر پیچھے سے آیا اور اس نے دوبارہ حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس انصاری نے کہا کہ عمر تو پھر بھی یہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ ایک کھجور ان کے ہاتھ میں رہ گئی تھی، وہ انہوں نے اسی وقت پھینک دی اور اسے کہا، یعنی کھجور کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے اور میرے خدا کے درمیان، اور اس حضرت عمر کو کہا ہوگا یا کھجور کو، بہرحال کہ تیرے اور میرے خدا کے درمیان سوائے اس ایک کھجور کے اور ہے کیا؟ پھر انہوں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور کہا عمر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر اس دنیا میں ہمارا کیا کام ہے؟ پھر جہاں وہ گئے ہیں وہیں ہم بھی جائیں گے۔ یہ کہہ کر تلوار لی اور اکیلے ہی دشمن کے لشکر پر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا حملہ آور ہو گئے۔ ایک آدمی کی ہزاروں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ چاروں طرف سے ان پر حملے شروع ہو گئے اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش تلاش کروائی تو ان کے جسم کے 70 ٹکڑے ملے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آخر انگلی کے ایک نشان کے ذریعے ان کی ایک بہن نے یہ یا کسی اور رشتہ دار نے ان کو شناخت کیا۔ پھر دوبارہ ایک جگہ اس واقعے کو یوں بیان فرمایا آپ نے کہ احد کی جنگ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو انہوں نے، یعنی حضرت انس کے چچا نے، حضرت عمر کو ایک ٹیلے پر بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھا۔ وہ دریافت کیا کہ عمر رونے کی کیا بات ہے جبکہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت انس کے چچا نے جب یہ بات سنی تو اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور صرف ایک کھجور ہاتھ میں تھی، اسے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ میرے اور خدا کے درمیان اس کے سوا اور کون سی روک ہے؟ اور اپنے عشق کے لحاظ سے حضرت عمر کی طرف حقارت سے دیکھا اور کہا عمر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جہاں چلے گئے تو تم یہاں بیٹھے کیوں روتے ہو؟ جہاں آپ گئے وہیں ہم چلتے ہیں۔ اور اکیلے ہی دشمن کے 3000 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ کفار بھی آپ کو شاید پاگل سمجھتے ہوں گے۔ آپ نے لڑتے لڑتے شہادت پائی اور جب جنگ کے بعد آپ کی لاش تلاش کروائی گئی تو 70 ٹکڑے ملے، جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ ان کی شہادت کے واقعات کو مسلم موعود نے مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بعض جگہ تفصیل سے زیادہ لمبی ہے، بعض جگہ کم۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن انس ایک انصاری صحابی جو غلطی کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، جب انہوں نے بدری صحابہ سے بدر کی جنگ کے کارنامے سنے تو جوش سے اٹھ کر ٹہلنے لگ گئے اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ جب مجھے موقع ملا تو میں بتاؤں گا
کہ مومن کیسی قربانیاں کرتا ہے۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں وہ شامل ہوئے، اور جب پیچھے کی طرف سے ایک دم حملہ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے ہٹ کر کچھ فاصلے تک آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، اور کفار کے پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہو کر دوسرے زخمیوں کے جسموں پر گر گئے، اور اتنے میں کچھ اور لوگ زخمی ہو کر آپ پر گر گئے، اور چند منٹ کے بعد لوگوں نے آپ کو غائب دیکھ کر سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے دوڑ کر مدینے میں جو احد کے قریب ہی تھا یہ مشہور کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ان لوگوں پر بھی جو میدان جنگ سے صرف تھوڑے فاصلے پر پیچھے تھے بجلی کی طرح گری۔ ان میں حضرت عمر بھی تھے، وہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ مالک بن انس جنہوں نے جنگ سے پہلے کھانا نہیں کھایا تھا 2-3 کھجوریں کھاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے، اور چونکہ وہ اس وقت میدان جنگ سے آئے ہوئے تھے جب مسلمان فاتح ہو چکے تھے اور کفار شکست کھا چکے تھے، اور حضرت عمر اس وقت میدان جنگ سے آئے تھے جبکہ پیچھے کی طرف سے دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے تھے، اور بعض صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اس لیے آپ رو رہے تھے، یعنی حضرت عمر رسول رو رہے تھے، اور مالک خوش تھے کہ ہم کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ بس ان کا رونا مالک کو عجیب معلوم ہوا، اور وہ حیرت سے حضرت عمر کو دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے، عمر یہ خوشی کا موقع ہے، یہ رونے کا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے۔ حضرت عمر نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک شاید تمہیں معلوم نہیں کہ بعد میں جنگ کا نقشہ بدل گیا، دشمن نے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر دوبارہ حملہ کر دیا، اور اچانک حملہ کی تاب نہ لا کر اسلامی لشکر بکھر گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت مالک کے ہاتھ میں آخری کھجور تھی، انہوں نے کھجور اٹھا کر زمین پر پھینک دی اور کہا، میرے اور میرے محبوب کے درمیان سوائے اس کھجور کے اور کیا حائل ہے؟ پھر حضرت عمر کو دیکھا اور کہا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو پھر بھی رونے کا موقع نہیں، ہمیں بھی ادھر جانے کی تیاری کرنی چاہیے جدھر ہمارا محبوب گیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے نکال لی اور دشمن کے جمع غفیر پر جا پڑے۔ اکیلا آدمی سینکڑوں آدمیوں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کا جسم زمین پر بکھر گیا، اور جب خدا تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو غلبہ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک بن انس کو تلاش کرو، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ ان کا تو کہیں پتہ نہیں لگتا۔ آپ نے پھر ان کی تلاش کا حکم دیا۔ اتنے میں ان کی بہن مدینہ سے یہ وحشت ناک خبر سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں دوڑتی ہوئی میدان میں پہنچی، اور آخر ایک جگہ پر اس نے ایک لاش کے ٹکڑے دیکھے، جن ٹکڑوں میں سے ایک انگلی کے ذریعے اس نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی مالک کی لاش ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ یہ تھا صحابہ رسول کا عشق رسول۔ یہ ذکر چل رہا ہے ابھی، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ دعاؤں میں آج کل یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ کافی مشکلات میں گرفتار ہیں آج کل۔ اسی طرح مسلم امہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو میں بھی اکائی اور وحدت پیدا کرے اور عقل اور سمجھ دے۔ دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں، بڑی تیزی سے جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میں نماز کے بعد 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ جس کا ذکر کروں گا وہ مکرم حافظ ڈاکٹر عبدالحمید گمانگا صاحب، نائب امیر سیرا لیون ہیں۔ 13 جنوری کو مختصر عدالت کے بعد 45 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ موسیٰ میوا صاحب امیر جماعت سیرا لیون لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گمانگا صاحب سیرا لیون میں سب سے زیادہ چندہ وصیت ادا کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں جب خاکسار نے لوگوں کو نئی جلسہ گاہ کے لیے جگہ خریدنے آئے اور اس کے لیے مالی مدد کی اپیل کی تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ رقم کا وعدہ کیا اور اپنی وفات سے پہلے $10,000 امریکی بطور ڈونیشن ادا کیے۔
ڈاکٹر صاحب نے نصرت جہاں اسکیم کے تحت 5 سال کا وقف کیا تھا. ان کی تقرری ہوئی تھی نائجیریا میں، لیکن ابھی کارروائی ہو رہی تھی، کاغذات مکمل نہیں ہوئے تھے. اس عرصے میں ان کو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر کے جانے کی وجہ سے فری ٹاؤن کے ہسپتال میں خدمت کی توفیق ملی، اور بہت محنت سے انہوں نے کام کیا وہاں. اور اس عرصے کے دوران ان کو ہسپتال سے اپنے حصے کی جتنی بھی رقم ملی وہ انہوں نے ہسپتال کو عطیہ کر دی، اور ہسپتال کی تزئین و مرمت کا کام کروایا. یہ رقم لوکل کرنسی میں 2 لاکھ لیون بنتے ہیں. خلافت سے بہت محبت تھی. ان کی زندگی کا سب سے بڑا افسوس جس پہ میں افسوس کرتے یہی تھا کہ خلیفہ وقت سے ملاقات نہیں ہو سکی. میرے سے ملاقات کی بہت کوشش کی لیکن ویزا نہیں ان کو ملا. 2 دفعہ کوشش کی. میڈیکل سروس کے دوران ضرورت مند مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے. کئی احمدی طلباء جن کے والدین کی کالج فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، ڈاکٹر صاحب ان کی مدد کرتے تھے. نہایت ایماندار، محنتی اور دوسروں کی مدد کرنے والے تھے. ان کی شادی ہمارے یہاں جو ٹامی کالوں صاحب ہیں ان کی چھوٹی بہن سے ہوئی تھی، دیا یاتا کمانگا سے. ان کے 2 بچے ہیں چھوٹے، 3 سال تقریباً 4 سال اور ایک 2 سال کا بیٹی اور بیٹا. وہاں کے مربی سعید الحسن شاہ کہتے ہیں کہ بہت سی خوبیوں کو مالک تھے جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جب نئے امیر بنے موسیٰ میوا صاحب تو ان کی ٹیم کے نمایاں شخصیت ڈاکٹر کمانگا صاحب تھے. کینیا میں گائنیکالوجسٹ کی اسپیشل ڈگری لے کر سیریڈون میں آئے تھے. ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ انتھک محنت کرتے تھے. دن رات محنت کرتے اور بھول جاتے تھے کہ ان کی بیوی بچے بھی ان کا انتظار کر رہے ہوں گے. حافظ قرآن بھی تھے اور بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. گزشتہ رمضان میں یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر میں نماز تراویح بھی انہوں نے پڑھائی اور لوگوں نے خوب لطف اٹھایا. عاجزی بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک نمایاں وصف تھا. ہمیشہ مسکراتے چہرے سے ملتے اور اپنی بیماری اور تکلیف کو چھپا کر رکھتے تھے. سفیر مسئلہ مربی ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے. علاقے میں اچھی شہرت کے حامل تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی تھی. لوگ ان سے علاج کی غرض سے آتے. جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ ان کا روحانی علاج بھی کرتے اور انہیں سلسلہ عالیہ احمدیہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے. مرحوم صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار تھے. چندہ جات کی ادائیگی بر وقت کرتے. جماعتی کاموں کے لیے اپنی دنیاوی کام ترک کر کے سلسلے کی آواز پر فوری لبیک کہتے. جماعتی عہدیداران اور مربیان کا بہت احترام کرتے. نماز جمعہ کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے اور تمام مصروفیات چھوڑ کر پورٹ لوگوں کی مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے. عبدالحی کروما صاحب نائب امیر ثانی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کمانگا صاحب سیریلیون کی لوکل زبان مینڈے کے ترجمہ قرآن کمیٹی کے ممبر بھی تھے. 5 وقتہ نماز کے پابند، تہجد گزار. کہتے ہیں صحیح معنوں میں وقف زندگی تھے یہ. سرکاری ڈیوٹی کرنے کے بعد احمدیہ ہسپتال جاتے، مغرب کے وقت تک وہاں کام کرتے اور اس کے بعد مشن ہاؤس تشریف لے آتے. رات دیر تک کام کرتے اور پھر گھر جاتے. اکثر ان کو سچی خوابیں آتی اور ان کی سچائی بھی ظاہر ہو جاتی. انہوں نے کہتے ہیں کہ لیہو کی ہدایت کے مطابق جماعت کے لیے 10 سالہ تعلیمی پلان بنایا تاکہ مستقبل میں جماعت کے لیے بہت سارے کام کرنے والے میسر آ سکیں. بطور نائب امیر یہ کہتے ہیں خاکسار کو ان سے گہرا تعلق تھا. جماعت سے محبت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، سخاوت، عاجزی، مالی قربانی، بہت سی اچھی عادات تھیں ان میں. علامہ سیسی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 1989 میں جامعۃ المبشرین سیریلیون میں داخلہ لیا. 91 میں پڑھائی مکمل کی. پڑھائی میں بہت اچھے نمبر لیے، ہمیشہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتے تھے.
پہلی تقرری ہوئی جہاں تو وہیں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا، خود اپنے طور پہ قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر سول وار ہو گئی، سیرا لیون میں متعین تمام پاکستانی مبلغین کو وہاں سے جانا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب پھر فری ٹاؤن آ گئے، مشنری کام کرتے رہے، قائم مقام امیر بھی رہے اس عرصے میں۔ یہاں سے مرکزی طرف سے سیرا لیون کے جماعت کے لیے کچھ سامان بھیجا گیا، باغیوں نے کو پتہ چلا، انہوں نے مشن ہاؤس پہ حملہ کیا، بہرحال یہ لوگ چھپ گئے چھت کے اوپر اندر سیلنگ میں، لیکن ایک یہ جو بیان کرنے والے ہیں یہ ان کے قابو آ گئے باغیوں کے، انہوں نے ان کے سر پہ گولی رکھ کے کہا اچھا ہم تمہیں مار دیں گے، چابیاں دو اسٹور کی۔ تو جب یہ حالت دیکھی کہ باقی وہ خطرناک صورت ہے تو ڈاکٹر کو مانگا صاحب کے پاس چابیاں تھیں، فوراً نیچے آئے اور چابیاں دے دیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا سامان لیا اور چلے گئے۔ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خلافت کے بہت ہی محبت اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے، مخلص انسان تھے، بہت عزت، سب کی بہت عزت کرتے تھے، جماعت کا درد رکھنے والے، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے، جماعت کی ترقی کے لیے کوئی بھی مشورہ دیتا تو فوراً مان جاتے، کہتے کہ جماعت میں ایسے مخلص ہونے چاہیے جو ہر پل جماعت کی ترقی کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے انسان دیکھیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک نڈر اور بہادر انسان تھے، خوب بات کرنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، نرم لہجے میں ہر کسی سے بات کرتے، سب کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کرتے، کوئی سخت بات بھی کرتا تو بہت نرم لہجے میں جواب دیتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ احمدی کو ایسے سخت انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لجنہ امام اللہ یو کے سیرا لیون میں اپنا ایک میٹرنٹی ہاسپٹل بنا رہی ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اللہ کے فضل سے۔ سابق صدر لجنہ ڈاکٹر فریہ گئی تھی دیکھنے کے لیے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انتہائی نافع و ناس وجود تھے۔ جب لجنہ کا میٹرنٹی ہسپتال دیکھنے گئی تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، لجنہ کے ہسپتال کے سلسلے میں بہت قیمتی مشوروں سے نوازا، اس کے بعد اپنے گورنمنٹ ہسپتال کا ٹور کروایا۔ خدمت انسانیت کے جذبے نے ان کی بہت مجھے متاثر کیا، باوجود نامساعد حالات کے مزیروں کے لامتناہی سلسلہ کے بے شمار مریض ان کے پاس آتے تھے، لیکن شکل پر سوائے مسکراہٹ اور ہمدردی کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عجیب لگن تھی کہ میں نے اپنے غریب ملک کے غریب شہریوں کی مدد کرنی ہے، اور بہرحال یہ ان کا خیال تھا کہ جب میٹرنٹی ہاسپٹل جب بن جائے گا تو یہ وہاں ان کو لگایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں قادی آتا کہ میرے خاوند ایک نیک انسان تھے جو جماعت کے مخلص اور فدائی احمدی تھے، ہمیشہ جماعت کو اپنے ذاتی معاملات پر ترجیح دیتے۔ سینیگال جانے سے قبل علاج کے لیے سینیگال گئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے اور یہی سب کچھ ہمارا ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہو تو انہیں پریشان نہیں ہونا۔ اپنے مریضوں کا کہتی ہیں کہ مریضوں کا اور خاص طور پر احمدیوں کا مفت علاج کرتے، بہت خیال رکھتے، اور بہت ساری خوبیوں کو کہتی ہیں میری خاوند کی وفات کے بعد مجھے پتہ لگا، لوگوں نے بتایا۔ کہتے ہیں بڑے میں گواہی دیتی ہوں کہ 5 وقتہ نماز باقاعدگی ادا کرنے والے، تہجد گزار اور بلا ناغہ اپنی وصیت کا جو بھی آمد ہوتی تھی حساب کر کے چندہ ادا کرنے والے تھے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا ایک دور کم از کم مکمل کرتے اور مجھے بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بہت اچھے خاوند باپ سے اور ہمیں خوش رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت و مغفرت کا سلوک فرمائے، نجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو کبھی حافظ و ناصر ہو بیوی بچوں کا۔ دوسرا ذکر ہے طاہرہ نذیر بیگم صاحبہ، جو طاہرہ رشید الدین کہلاتی ہوں، چودھری رشید الدین صاحب ربی سلسلہ کی اہلیہ، یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت چودھری غلام حسین صاحب کے ذریعے ہوا تھا، اسی طرح ان کے نانا حضرت چودھری غلام حیدر صاحب دھاری وال بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔
ان کا نکاح جیسا کہ میں نے کہا چودھری رشید الدین صاحب کی اہلیہ تھیں. دسمبر 58 میں ان کا نکاح مولانا جلال الدین صاحب شمس نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پڑھا تھا. انہوں نے دعا کرائی تھی حضرت مسلم موعود نے. تو یہ اپنی ایک خواب کا بھی ذکر کرتی ہیں. کہتے ہیں 1980 میں مجلس مشاورت میں مجھے جانے کے لیے ٹکٹ مل گیا، نمائندہ بن گئی. حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشاورت میں شامل تھے. مجلس میں صحابہ پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ کون صحابی میں شامل ہو اور کون نہیں عمر کے لحاظ سے. کہتی ہیں گھر آ کے میں نے بڑی حسرت سے کہا کہ اللہ میاں کبھی میں بھی اس وقت ہوتی تو میں بھی صحابیات میں شامل ہوتی. کہتی ہیں اس دوران میں نے خواب دیکھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضور پر نور میرے گھر میں دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں. میں سرحانہ کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں. حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس طرح آئی ہو. میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو دبانا چاہتی ہوں. حضور نے اپنا دائیں ہاتھ مجھے دیا اور میں کافی دیر تک دباتی رہی. اس کے بعد حضور مغرب کی نماز کے لیے صحن میں تشریف لے گئے. میں بھی باہر صحن میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بہت ہجوم ہے اور لوگ کھڑکیوں اور روشن دانوں پر حضور کی زیارت کے لیے چڑھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ حضور میرے گھر آئے. انہوں نے کہا بس تمہارے گھر آئے اور ہمیں پتہ نہیں لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی بیجی ہیں ان کی چک 37 والی، وہ روٹی پکا رہے تھے. ان کو میں نے کہا آواز دے کے کہ روٹی پکانی چھوڑیں، حضور ہمارے گھر آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، انہیں آ کے دیکھیں. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ شورا میں تو کہتے تھے کہ حضور کو دیکھنے سے صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں. میرے گھر تو حضور 2 دن اور 1 رات ٹھہرے ہیں، میں تو صحابہ میں شامل ہو گئی ہوں. تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، کس طرح ادا کروں. ان کے بیٹے ڈاکٹر علیم الدین ہیں، یہیں رہتے ہیں. آئرلینڈ میں نیشنل صدر بھی رہے ہوئے ہیں، آج کل یہاں ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. ان میں نمایاں طور پر تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت اور عشق کا تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قبولیت دعا کی صفات کافی نمایاں تھیں. رویا صاحب رویا کشف تھیں. خلافت احمدیہ کے ساتھ ذاتی عشق و محبت تھا جو ساری زندگی نمایاں رہا، اور اس کو اپنی اولاد میں بھی انہوں نے جاری رکھنے کی کوشش کی. اور پھر کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے گھر میں جن جن بزرگ ہستیوں کا ذکر ہوتا تھا، جو والدہ ذکر کرتی تھیں، کوئی دنیاوی لحاظ سے نمایاں حیثیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ خلفاء ہوتے تھے یا بزرگ خواتین کے نام بچپن سے ہمارے کانوں میں گونجتے رہے. اور ان سب بزرگوں کو والدہ صاحبہ دعا کے لیے مسلسل کہتی رہتی تھیں. یہ نہیں کہ خود دعا گوائیں تو دوسروں کو نہیں کہنا، خود بھی کہتی تھیں لوگوں کو جا کے. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ والدہ صاحبہ کی شخصیت میں جو بات سب سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ جماعت کے لیے غیرت تھی. ایک دفعہ ہمارے گھر میں عزیزوں میں سے دور کے ایک عزیز نے جماعت کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے. عام طور پہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں باتیں سن کے، لیکن والدہ صاحب نے فوراً سخت جواب دیا. پہلے ان کو روکا، پھر اس کی تصحیح کی. اور خاندان میں بڑا مشہور تھا کہ کسی بھی عزیز سے لڑائی بھی مول لے لیں گی، لیکن جماعت کی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیں گی. ان کے خاوند چودھری رشید الدین صاحب 2 مرتبہ تبلیغ کی غرض سے وقف کے مربی تھے، افریقہ گئے. یہ پاکستان میں رہیں اور پوری تربیت کی طرف اپنے بچوں کی کوشش کرتی رہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم لڑکے جو تھے، ہم بھائیوں کی ذاتی دوستوں کا بھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون لوگ ہیں، کیسے لڑکے ہیں. اور ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ محلے کے نیک اور اچھے پڑھنے لکھنے والے لڑکے سے دوستی ہونی چاہیے، اور ایرے گہرے سے نہیں. پھر کہتے ہیں ایک بات جس کا میں نے مشاہدہ کیا، اکثر آپ کی دوستی ان خواتین سے ہوتی تھی جن کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہوتا تھا، اور خود فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا داروں کی مجلس میں مجھے مزہ نہیں آتا،
بلکہ ایسے لوگوں کی معیت میں مزہ آتا ہے جو سادہ ہوں اور دین سے دلچسپی رکھتے ہیں. ان کی بیٹی زبدہ صاحبہ کہتی ہیں، دونوں بیٹیاں بلکہ آفتہ اور زبدہ، کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا امی کو نہایت عبادت گزار، دعا گو، ملنسار اور خوش اخلاق پایا. عبادت بہت خوشبو سے کرتی، نوافل اور تہجد شوق سے ادا کرتی. جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنے کمرے میں بند کر کے کتنی دیر تک سجدہ ریز رہتی، اور وقف زندگی میں تنگ دستی وغیرہ کے بھی حالات بعض دفعہ آئے، لیکن بڑے صبر اور حوصلے اور جافشانی سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ان کو برداشت کیا اور اللہ سے مانگتی رہیں. حج پر جانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کی. 11 اعتکاف کیے انہوں نے. خاص طور پر لوگ جو آنے والے تھے کہتی ہیں یہ لڑکیاں ان کی، کہ عورتوں نے ان کی شفقت، خوش اخلاقی اور ملنساری کا ذکر کیا. دینی کتب خاص طور پر پڑھتی تھیں اور خاص طور پر سیرت کی کتابیں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھیں. جمعہ کے دن عبادت کا خاص اہتمام کرتی ہیں. کئی گھنٹے پہلے مسجد میں چلی جاتی ہیں، نوافل ادا کرتی ہیں. ان کے ایک بیٹے سلیم الدین صاحب جو ہیں مربی ہیں اور ربا میں ناظر مرامہ ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ والدہ وقف زندگی کی اہلیت تھیں، اور نکاح جیسا کہ میں نے بتایا کہ جلال الدین شمس نے پڑھا اور حضرت مسلم اور دعا کری. اس کا بھی واقعہ انہوں نے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کے والد کا یعنی طاہرہ صاحبہ کے خامد کا نکاح کہیں اور ہو رہا تھا اور سب تیاریاں مکمل تھیں. مولانا عبدالطاف صاحب جلندری نے یہ نکاح پڑھانا تھا مسجد نصرت ربا میں. سب لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن حضرت مولانا عبدالطاف جلندری صاحب نے سب کا نکاح تو پڑھا دیا، لیکن ان کا نہیں پڑھایا، اور کہا کہ تم واقف زندگی ہو، تمہارا حضرت مسلم اور اطلاع ہو پڑھائیں گے یا ان کی موجودگی میں ہوگا. تو بہرحال کچھ ہوا یوں کہ کچھ عرصے بعد اس جہاں رشتہ ہوا تھا اور نکاح ہونا تھا وہ وہاں سے انکار ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے، اور پھر ان کا نکاح طاہرہ صاحبہ سے ہوا اور بڑا بابرکت ہوا یہ شادی. چندوں میں بڑی باقاعدہ تھیں. کینیڈا کی سیکرٹری مال نے لکھا ان کو کہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ رجسٹر کھول کے چندے کا حساب کر رہی ہوں. اسی دوران یہ طاہرہ رشید الدین صاحب پاس کر بیٹھ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ اس وقت چندہ تحریک جدید میں $5000 ادا کر دیں تو آپ کا نام 5000 رجسٹر میں شامل ہو جائے گا. اور یہ خواب میں مجھے ماضی کا اظہار کرتی ہیں. اس وقت یہ پاکستان گئی ہوئی تھیں. پاکستان سے واپس آئیں تو میں ان کو خواب سنائی تو انہوں نے کہا، اور مجھے امید تھی کہ یہ ایسے ہی کریں گی. جو خواب سنائی تو انہوں نے فوری طور پر، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشائش بھی دے دی تھی، فوری طور پر $5000 ادا کر دیے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے. ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.